رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ وقال الشاعر ارادے جن کے پختہ ہو نظریں جن کی خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے کبھی وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر، آزمائش بھی ہو، سختیاں بھی ہو، کٹن راستے، اجاڑ رستے، زیادہ راہ کی تنگی، مال و اسباب کی کمی، حضرات لیکن ایک پختہ عزم لے کر ایک جد و جہد، ایک تڑپ، ایک لگن حصول علم کی، حضرات ان تمام تر آزمائشوں کے باوجود اگر اسلاف کے نقوش کو حصول علم کے میدان میں اگر انہیں دیکھے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ آئیے ذرا چند لمحوں کے لیے اپنی سماعتوں کی ڈوریاں میرے ہاتھ میں دیجئے، دلوں کو تھام کے سینے کو حصول علم کے اسلاف کی قربانیوں کی داستاں کتنی حیران کن ہے۔ حضرات جب میں نے حصول علم کے لیے اسلاف کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھوک اور پیاس کی شدت سے غشی کے دورے پڑتے نظر آئے۔ حضرات کہیں مجھے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تپتی دھوپ میں غرق و غبار میں دروازے پر پڑے نظر آئے۔ حضرات کہیں مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، وہ عمر جو حصول علم کے لیے اتنی جد و جہد رکھتے ہیں، وہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں ایک دن باغ میں میں کام کروں گا، دوسرے دن باغ میں تم کام کرو گے، جس دن باغ میں میں کام کروں گا اس دن نبی کی مجلس میں تم بیٹھو گے، جس دن نبی کی مجلس میں میں بیٹھوں گا تم باغ میں کام کرو گے، وہ حدیثیں میں سنوں گا اور تمہیں بیان کر دوں گا۔ حضرات ابھی نہیں سمجھائی تو آئیے الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت وہ اپنی کتاب الراحلۃ فی طلب الحدیث میں صفحہ نمبر 127 پر وہ اپنا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان سعید بن المسیب قال ان كنت لارحل الايام والليالي في طلب الحديث الواحد۔ حضرات ابھی نہیں سمجھائی، الراحلۃ فی طلب الحدیث صفحہ نمبر 190 پر ایک اور قول